السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس باز اور میں ہوں لکمان علی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میچ جاری ہے اور آج اس ٹیسٹ میچ کا پہلا روز تھا اور پہلے روز کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پر پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں گے۔ ٹاس جیت کر پاکستان نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ساتھ میں پلینگ 11 میں ایک تبدیلی کی گئی کہ آصف آفریدی کو میچ میں کھلایا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پاکستان کی بیٹنگ کی اگر بات کریں، خاص طور پر ہم عبداللہ شفیق کی، امام الحق کی اور شان مسعود اور بابر اعظم کی بات کریں گے۔ بہت اچھی پرفارمنسز اگر دیکھی جائے تو آج عبداللہ شفیق کی طرف سے رہی، لیکن ان کو چانسز بہت زیادہ ملے اور اس کے باوجود وہ بہت بڑی اننگ نہیں کھیل پائے، لیکن 57 رنز کی آج انہوں نے۔ امام الحق 17 رنز کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اگر بات کریں، بابر اعظم ایک مرتبہ پھر سے ناکام ہوئے، 22 بال پر 16 رنز۔ کیا ہو رہا ہے بابر اعظم کے ساتھ، اس پر بات کریں گے۔ ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں اس وقت کوئی بات چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے کیپٹن کے حوالے سے۔ او ڈی اے ٹیم کے کیپٹن کی تبدیلی کا معاملہ بھی زیر بحث ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مائک ہیسن نے اس حوالے سے ایڈوائزری کونسل اور ساتھ میں سلیکشن کمیٹی کے اجلاس کی طلبی سے متعلق خط لکھ رکھا ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ او ڈی اے ٹیم کے کیپٹن کیا محمد رضوان برقرار رہیں گے یا نہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اس حوالے سے تبدیلی کا امکان ہے اور پھر اگلے کیپٹن سے متعلق جو ٹاپ پر نام آ رہا ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کا ہے۔ کیا واقعی میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے درست ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی موہی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کیسے سر آپ؟ اللہ کا شان ہے جی، اللہ کا بڑا کرم۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب آج آپ نے خود پہلا راولپنڈی ٹیسٹ کا پہلا روز آپ نے وہاں پر دیکھا۔ ہم یہاں سے آج کی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں کہ ٹاس جیتا پاکستان نے، پھر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، یہ ابھی تک درست ثابت ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آبویسلی میرا خیال ہے بات یہی ہونی تھی کہ پاکستان نے اگر ٹاس جیتنا تھا تو پہلے کھیلنا تھا، اور جس ٹیم نے ٹاس جیتنا تھا پہلے کھیلنا تھا۔ ساؤتھ افریقہ بھی جیتا پہلے خود بیٹنگ کرتا، کیونکہ یہاں ایک جنرل پہلے اوپینین تھی کہ شاید بہت زیادہ سکوئر ٹرنر ہو، جس طرح ہم نے قذافی اسٹیڈیم میں دیکھا کہ ڈے 1 سے ہی اور بیفور لنچ، ڈے 1 بیفور لنچ سٹارٹ ہونے لگا، سپن ہونے لگا، لیکن وہ والا سینیریو یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ سپن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے یا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ سپن ہوگی۔ جو بیٹسمین آؤٹ ہوئے ہیں زیادہ، آپ بابر اعظم کی بات کریں، عبداللہ شفیق کی بات کریں، شان مسعود نے بھی ایک کیچ دیا اور کیچ وہ سوامی سے نہ ہو سکا۔ یہ جو پلیئر آؤٹ ہوئے وہ اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے ہیں، وہ پچ کا کوئی ایکسٹراڈنری سپورٹ نہیں تھی۔ ایک بال ضرور ٹرن ہوا جو امام الحق کے پاس آیا، لیکن obviously کہ جو سٹرپ ہے نا جی، اس سارٹ آف سپورٹنگ سٹرپ وہ ہوتی ہے کہ اچھا سپنر یہاں وکٹ لے گا، اچھا بیٹسمین کھڑا ہو کے زیادہ سکور کرے گا، اچھا انفارم بیٹسمین اور اچھا فاسٹ بالر بھی یہاں کچھ ہیلپ لے گا۔ کیونکہ صبح آپ نے دیکھا ربادہ نے جس طرح کیا اور بیانسن نے جس طرح کیا، ربادہ نے بڑی کلاس کی بالنگ کی، وہ تو انلکی رہے کہ صبح ان کو بریک تھرو نہیں ملی، اور جس طرح کوئی ایک دو آگے گر گئی، کوئی ڈراپ ہو گیا، کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ کو 3-4 چانسز مل گئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، دیکھیں آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہو، یہاں تو مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں بیٹسمین، اگر ایک چانس مل جائے تو مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ 100 بنانا ہی بنانا ہے۔ پھر تو آپ کے 1-2 چانسز آپ کو ملے، پھر بھی آپ زیادہ وہ نہ کر سکے، اور یہ فلک کرتے ہوئے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب فلک کرتے ہوئے آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ان لکی ہوتا ہے، کیونکہ وہ چانس بہت کم ہوتا ہے ایسے آؤٹ ہونے کا جس طرح عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی جو اننگ تھی وہ اتنی امپریسو نہیں تھی۔ پھر آپ بات کریں بابر اعظم کی، دیکھیں پورا کراؤڈ جو ہوتا ہے نا جی، اور زیادہ تر کراؤڈ لاہور کی بات کریں، آپ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کریں، بابر کو دیکھنے آیا ہے۔ ہاں، میں بابر اعظم پر بات کرنا چاہ رہا تھا سر۔ پہلے لاہور ٹیسٹ میں بھی کافی زیادہ امیدیں تھی ان سے کہ رنز کریں گے اور پھر کراؤڈ ان کو دیکھنے آتا تھا، جو ہی آؤٹ ہوتے تھے واپس جا رہے۔ تو آج تو آپ خود بھی وہاں اسٹیڈیم میں موجود تھے، کیا ہوا بابر اعظم؟ ایک تو اس پہ ان کی پرفارمنس پر بات کریں اور ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں کہ وہاں پر اسٹیڈیم میں جب وہ آئے پھر آؤٹ ہو کر گئے تو کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ دیکھیں جی، کیا زبردست ماحول تھا جب بابر اعظم بیٹنگ کریے آئے اور لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور یہ آبویس ہے لوگوں کے لیے بابر اعظم بہت بڑا سٹار ہے، لیکن وہ سٹار ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ، اور مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ رسپانڈ ہی نہ کریں۔ بھائی آپ بہت بڑے کرکٹر ہیں، آپ نے پہلا ٹیسٹ میچ کیا، کوئی بڑی اچھی اننگ نہیں کھیلی، اور بھائی دوسرے میں تو آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی تھی کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہ سپن تھا نہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی پیس تھا۔
یہاں تو آپ کو اننگ کھیلنی چاہیے تھی. ایک لکی رہے کہ وہ انسائڈ ایج ہو گیا, ایل پی ڈبلیو نہ ہوا. پھر جس طرح انہوں نے وہ میں مطلب ہے مجھے حیرت ہوئی ہے کہ جس طرح انہوں نے مطلب ہے کہ ہاف ہارٹیڈ وہ بال کو سٹاپ کیا اور اس کو تھوڑا سا, آپ کو پتا ہے فیلڈر سامنے ہے, جی سامنے ہے, اور اس کو تھوڑا سا آپ نے اونچا کھیلا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کوئی اچھا فیلڈر وہ نہیں چھوڑے گا, اور اچھے فیلڈر ہیں زور سی تو انہوں نے پلگ کر دیا اور قریب سے آؤٹ کر دیا. مطلب بابر اعظم ایز اے بیٹسمین ہم سب کے ہیرو ہیں, سب چاہتے ہیں کہ بڑا سکور کریں, لیکن بڑا سکور تب کریں گے وہ کنسنٹریٹ کریں, اپنی فارم پہ توجہ دیں. اس سے اچھی وکٹ نہیں مل سکتی, میری بات یاد رکھیے گا. آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں مجھے تو آج بڑی امید تھی, میں نے کہا شاید بابر اعظم آج سنچری کر کے نکلیں اور آج کر لیں, کل صبح کر لیں, لیکن مجھے امید تھی کہ بڑی اننگ کھیلیں گے. مایوس کیا, کراؤڈ کو مایوس کیا, اتنا زیادہ کراؤڈ. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت آپ بات کریں جب آؤٹ ہوئے نا بابر اور لوگ ڈسہارٹ ہو گئے, آہستہ آہستہ نکلنے لگ پڑے اسٹیڈیم سے. تو یہ آپ کو, آپ کا سٹارڈم ہے, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے بھائی, آپ کو رسپانڈ کرنا ہے. مجھے افسوس ہوا ہے کہ بابر اعظم وہ نہیں تھے, پتہ نہیں کس پریشر پہ بابر اعظم نہیں کھیل سکتے. ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے سویپ پہ, سویپ ماری جاتی ہے ایسی سچویشن میں, لیکن ہمارے پلیس میں کچھ ایسا فقدان نظر آ رہا ہے سویپ کھیلنا, اسپیشلی ان ٹیسٹ میچ. آپ کو پتا ہے یونس خان بڑی اچھی سویپ کھیلتے تھے, پھر ہمارے انضمام بڑی اچھی کھیلتے تھے اور پھر اننگ بلڈ کرتے تھے, لیکن ہمارے جو بابر اعظم ٹائپ بیٹرز ہیں ان سے تو بالکل سویپ ہوتی نہیں ہے, وہ سویپ ماری سویپ. دیکھیں آپ نے جس طرح بات کی, میرا خیال ہے یونس خان سے اچھا سویپ کھیلنے والا کوئی بھی نہیں تھا, اور وہ ڈومینیٹ کرتے تھے خاص کر سپنر کو یہ سویپ مار کے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ جس طرح عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے اور جس طرح باقی آپ نے بات کی کہ تھوڑا سا ان کا لگتا ہے کہ تھوڑا سا دے آر لمیٹڈ ان دیئر اپروچ, کہ جی وہ ایسی سویپ نہیں مارتے, فل بلڈ سویپ نہیں مارتے, ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی جو عبداللہ شفیق نے ہلکی سی فلیک کرنے کی کوشش کی, وہ ڈبل مائنڈڈ, پورا بیٹ نہیں لے کے آئے اور پوری طرح یہ سوچا نہیں ہے کہ اس کو میں ماروں گا. جب آپ ڈبل مائنڈڈ ہو کے کوئی اس طرح کی شاٹ کھیلتے ہو تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ یا آپ ایل بی ڈبلیو ہو جاؤ اور یا آپ کاٹ بیہائنڈ ہو جاؤ. ہلکی سی تھن آئی تھی لیکن کاٹ بیہائنڈ ہوئے. تو پاکستان کو دیکھیں بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے. یہ اپرچونٹی ایسی ہے کہ پاکستان کو جانے نہیں دینا چاہیے. آپ کے 2 ٹیسٹ ہیں, 2 ٹیسٹ میں آپ جیتتے ہیں, ایک تو آپ نے جیت لیا, دوسرا بڑی آپ نے ٹاس جیت لیا. اب ٹاس جیت لیا تو سارے کارڈ آپ کے پاس ہیں, اب اس کو ان کو کھیلنا کس طرح ہے, کتنا بڑا سکور کرنا ہے. میں تو کل اظہر محمود کی بات کر رہا تھا, اظہر محمود نے کہا جی 350 ہمارے لیے کافی ہوگا, لیکن میں مانتا ہوں کہ 500 کر سکتے ہیں, آپ 500 کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے یہاں 500. صحیح ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس ہیں تو مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو کم از کم کتنا ٹارگٹ پہلی اننگ میں دینا پڑے گا, کیونکہ بعد میں پچ کا بیہیو کیسا ہوگا اس کے اکارڈنگ بھی آپ نے چلنا ہے. کیونکہ پہلا میچ آپ نے اسی لیے جیتا کیونکہ آپ نے پہلے میچ میں پہلی اننگ میں زیادہ رنز کر لیے تھے اور بعد میں آپ کو انہی رنز نے بچایا تھا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے حوالے سے, اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز جاری ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پاکستان کی. پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے کامیابی اپنے نام کر رکھی ہے, اور دوسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں جاری ہے. آج پہلے روز کے کھیل پر بات کریں, موہی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, آج کیپٹن بھی بڑا اچھا کھیلے ہیں اور بڑے اچھے رنز کیے, اور بہت زیادہ تنقید تھی اس ٹورنامنٹ سے شروع ہونے سے پہلے ان کے حوالے سے کہ یار یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے, ان کی کپتانی اچھی نہیں ہے, اپنی انفرادی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن انہوں نے پرفارمنس دے کر آپ نہیں سمجھتے کہ اب سب کو جواب دے دیا ہے؟ دیکھیں کرکٹ ہے ہی گیم ایسی ہے جی کہ جب آپ محنت کرتے ہو, آپ ٹائم لگاتے ہو نیٹس میں, اپنا مائنڈ آپ فوکس رکھتے ہو, مائنڈ کو آپ سٹرانگ کرتے ہو کہ کوئی اور بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا. تو وہ اگر آپ ایٹیچیوڈ لے کے چلتے ہو نا آپ, تو پھر آپ پرفارم کرو گے. میں نہیں سمجھتا کہ شان مسعود کوئی بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں, لیکن محنتی ہیں, سمجھدار ہیں. ان میں یہ بات ہے کہ سمجھدار پلیئر ہیں, محنتی بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, سمجھداری سے بھی کام لیتے ہیں. اور آج جس طرح ایگریشن انہوں نے شو کی, جس طرح انہوں نے 3 چھکے شروع میں ہی لگائے, اور وہ چھکے لگانے سے ان پہ جو پریشر ہے یا اگریسو کھیلنے سے وہ پریشر ہے وہ کم ہو گیا. اس پریشر کم ہونے کی وجہ سے اب شان مسعود اچھی اننگ انہوں نے کھیلی اور بڑا زبردست مطلب ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینکر رول پلے کیا جس کی پاکستان کو تلاش تھی. اگر آپ دیکھیں بڑا سکور کرتے نا لقمان, کتنا سر بڑا سکور ہونا چاہیے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ بڑا سکور کرنے کا ایک آپ کو مائنڈ ہے, پہلے میں نے کہا کہ اظہر محمود نے کہا جی 350, لیکن میں وکٹ کی پوزیشن دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو 500 سکور کرنا چاہیے, اور پاکستان کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے
ایک آدھ آپ کو 160 170 80 رنز کی آپ کو ایک اننگ چاہیے اور وہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج بیٹسمین کو ہے اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ مل رہا ہے. صحیح. وہ ان لائک قذافی اسٹیڈیم لاہور جہاں پہ بال سپن بھی کر رہا تھا اور تیزی سے نکل رہا تھا, یہاں ہلکا پھلکا فی الحال سپن کر رہا ہے لیکن نکل تیزی سے نہیں رہا. جب آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہو کہ تو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنی شاٹ کھیلنے کا, بال کو مینج کرنے کا, وہ چیز قذافی اسٹیڈیم ہمارے بیٹرز کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, بڑی اننگ کھیلنی چاہیے اور دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. شان مسعود, سعود شکیل, ایون محمد رضوان, یہ سارے اس قابل ہیں. سلمان علی آغا بڑی اننگ کھیل کے جب آپ سکور 500 تک گئے اور سکور کا پریشر ڈالیں, کیونکہ یہ اگر دیکھیں یہ پچ جو ہے اگر اچھا پچ پر سر میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی اننگز میں ہم نے لاہور میں بھی دیکھا پاکستان نے اچھے رنز کر لیے, یہاں پر بھی کچھ مناسب بھی ہیں, ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک جا رہا ہے, پہلا دن کچھ بہتر ہی رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پچ جو ہے وہ اگلے 3-4 روز میں یا 5ویں روز کچھ اپنی ٹون چینج کر لے گی, اس کا بیہیو چینج ہو جائے گا؟ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ تیسرے دن یہ تھوڑی تیزی سے سپن کرنا شروع ہوگی پچ. ٹھیک ہے. جب تیسرے دن پاکستان کو پہلے 2 دن تھوڑے ایزی ہیں تو یہ 2 دن کو یوٹیلائز پاکستان کو کرنا چاہیے, نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن بھی میکسیمم پاکستان کو کھیلنا چاہیے. ایڈوانٹیج ان کو نہیں دینا چاہیے. جو آپ کے پاس سٹارٹس جیتنے کے بعد ایڈوانٹیج آیا ہے وہ ایڈوانٹیج کو آپ گریب کر کے آپ بڑی اننگ کھیلیں, اور 1-2 اگر بڑی اننگ پاکستان کی لگ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت, آپ سمجھ رہے ہیں جب تیسرے دن پچ کی ٹون چینج ہو تو پاکستان بالنگ کرا رہا ہو اور تاکہ وہ انڈر پریشر ہو, اور یہ بڑا اچھا اپرچونٹی ہے. دیکھیں ورلڈ چیمپئن ہے ساؤتھ افریقہ, ان کے خلاف آپ کو روز اس طرح کی اپرچونٹی نہیں ملتی. آج پاکستان دونوں ٹیسٹ جیت جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کا مورال کانفیڈنس لیول کیا ہائی ہوگا. آپ اپنے گھر میں اگینسٹ ورلڈ چیمپئن آپ جیتتے ہیں تو اگلی 2-3 سیریز تو آپ کی بڑی ایزی ہیں. ایسے ہی تو اس میں پھر آپ پوائنٹس لے سکتے ہیں, پوائنٹ لے کے آپ ٹاپ پہ رہ سکتے ہیں, اور چانسز ہیں کہ اگر اگلی 1-2 سیریز آپ اچھا کھیلیں تو آپ بڑا اچھا امپیکٹ ہو. تقریباً 5 میچز تو پاکستان میں اس چیمپئن شپ کے جی اور بھی ہیں, بلکہ میرا اس نے ان 2 میچز کے علاوہ 4 میچز سری لنکا نے بھی آنا ہے, پھر ہم نے انگلینڈ جا کے کھیلنا ہے. انگلینڈ کا یہ ہے کہ تھوڑا ٹف ٹور ہوگا لیکن وہاں بھی آپ مینج کر سکتے ہو, تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی جو پاکستان کے پاس آئی ہے اس کو گریب کرنا چاہیے, اور یہ ٹیسٹ جانے نہیں دینا چاہیے. لیکن ٹیسٹ اس وقت نہیں جائے گا جب آپ بڑا سکور فرسٹ اننگ میں کریں گے. آپ والی بات جس طرح آپ نے کہا کہ لاہور کا میچ ہم کیوں جیتے, اس لیے جیتے کہ ہم نے پہلی اننگ میں ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک ایڈوانٹیج اور ہم نے لیڈ لی, اس کی وجہ سے ہم ٹیسٹ جیتے. لیکن ایک بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان ٹیم کو 2 دن جو ہے نا کم از کم پہلے 2 دن اس بیٹنگ کو لینے چاہیے, تاکہ تیسرے دن جب پچ کا بیہیو چینج ہو تو افریقہ بیٹنگ کر رہا ہو تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. بیسٹ وے فارورڈ ہوتا ہے لقمان کہ آپ کل شام کو آخری 1 گھنٹہ ان کو کھیلنے کے لیے, صحیح, وہ بیسٹ وے فارورڈ ہوتا ہے. وہ اگر کل شام کو 1 گھنٹہ کھیلتے ہیں تو وہ پریشر میں کھیلیں گے. سمپل از. اچھا, آج راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں ایک چینج بھی کیا گیا, ایک تبدیلی کی گئی ہے. آصف کو کھلایا گیا, آصف افریدی کو. بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ ایج زیادہ ہے, یہ ہے وہ ہے. حسن کو ڈراپ کر دیا گیا, کیا کہیں گے اس پر؟ یہ ضروری تھی یہ تبدیلی سر؟ نہیں, میرا خیال ہے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اس اچھی بات کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ملا کہ ہم ٹاس جیت کے اب 3 اسپنر ہیں آپ کے پاس, ان کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ساؤتھ افریقہ کے لیے. اور آصف افریدی کی یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آصف افریدی کا بہت تجربہ ہے پاکستان کی وکٹس پہ بالنگ کرنے کا. شاید فرسٹ کلاس کرکٹ, گریڈ 2 کرکٹ جتنا انہوں نے کھیلا ہے کسی اور نے نہیں کھیلا. بھائی ایج کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ نعمان پرفارم کر جی, اگر آپ ایکٹیو ہیں, آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو پرفارمنس چاہیے. ہاں, آپ اف یو آر ان فارم تو ان سے آپ سے فائدہ کیوں نہ لیں بھائی. ہم نے کوئی تھوڑا کہ آپ کو جی ہم نے 50 سال تک ان کو کھلانا ہے کہ جی کوئی اس پہ اعتراض کر رہا ہے. جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں ان کی ضرورت ہے تو ضرور آپ لیں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ ان فارم آپ کے بالر ہیں, لیفٹ آرم اسپنر ان فارم ہے, اور کیا زبردست ان کی لائن اینڈ لینتھ ہے جو میں نے دیکھا. بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو چینج ہے بڑی اچھی ہے, اور یہ چینج لاہور میں ہی ہو جانی چاہیے تھی, یہاں نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اگر لاہور میں آصف افریدی ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان 200 رنز کے مارجن سے وہ میچ جیتا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ
اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اس چینج کے حوالے سے، اور واقعی میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان آخر حسن سے پورے اوور نہیں کروا پا رہے، اس میں ان کو زیادہ اوور نہیں دے رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ اسپنر کو ایڈ کریں، اور وہی کیا ہے پاکستان کے۔ اچھا، کچھ سائڈ لائن سٹوریز ہیں ہمارے پاس اس ٹیسٹ میچ کے علاوہ سر، وہ ہے کیپٹن او ڈی آئی ٹیم کا کافی ڈبیٹ چل رہی ہے پورے پاکستان میں، اس پر بات ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے کپتانی سے متعلق؟ کوئی مائک ہیسن کیا چاہتے ہیں سر، چینج کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں where there is a smoke there is a fire. اگر دھواں اٹھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری نکل رہی ہوگی اور کوئی آگ تھوڑی بہت لگی ہوگی. اگر چینج نہ کرنا ہوتا تو اس طرح کی چیز کبھی فور فرنٹ پہ آتی نا. اگر کرکٹ بورڈ نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو اس کا مطلب مائنڈ بن چکا ہے نیا کپتان بنانے کا، نہیں تو ایسی بات کوئی بھی نہیں کرتا. اب نیا کپتان کون ہوگا؟ آج میٹنگ تھی، اب میٹنگ وہ کہاں تک پہنچی، میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا اس کا ابھی تک جب اعلامیہ آئے گا اس میٹنگ سے ابھی میں جاؤں گا تو میں خود پتہ کروں گا کہ میٹنگ میں کیا ہوا. لیکن آبویسلی چانس یہی ہے کہ شہین شاہ افریدی ون ڈے کے کپتان بنے، فیورٹ ہیں، اور کپتانی لے لی جائے رضوان سے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے اور اس طرح کی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ چینج ہونے والی ہے، اس لیے یہ سامنے آئی. صحیح ہو گیا. اچھا، رضوان کی کپتانی میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی کھیلی، بڑی امیدیں تھی کہ وہ کافی اچھا پرفارم کر جائیں گے یا کروا دیں گے ٹیم سے، لیکن وہ نہیں کر پائے. کیا ایسا رضوان نے کیا آپ کے خیال میں اپنے کپتانی کے ٹینیور میں؟ آسٹریلیا کے خلاف ہم سیریز بھی جیتے ان کی کپتانی میں آئی تھنک، اور پھر افریقہ میں جا کر افریقہ کو بھی ہم نے ہرایا، لیکن چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے لیے بڑا میٹر کرتی تھی شاہ صاحب، وہ اس میں ہم گروپ سٹیج میں باہر ہو گئے. کیا ویک پوائنٹ رہا جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی ان کو تبدیل کرنا؟ دو چیزیں تھی کہ ایک ہم ضرور جیتے آسٹریلیا میں، ضرور جیتے ساؤتھ افریقہ، لیکن ہم ویسٹ انڈیز سے ہارے ون ڈے سیریز، پھر ہم چیمپئنز ٹرافی میں کوئی پرفارم نہیں کر سکے. میرا خیال ہے چیمپئنز ٹرافی کا جو نان پرفارمنس ہے وہ بڑی ان کے آڑے آئی ہے. اب کیوں نہیں پرفارمنس ہو سکی؟ کیا ہماری سلیکشن ٹھیک نہیں تھی، رضوان کی کپتانی ٹھیک نہیں تھی، پلیئرز کھیلے ٹھیک نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے مل ملا کے یہ آنسر ہوتا ہے، ایک چیز رسپانسبل نہیں ہوتی. تو اب نیو بگننگ کر رہے ہیں، اگر فریش بگننگ کر رہے ہیں، نئی بگننگ کر رہے ہیں، پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج اگر شہین شاہ افریدی کو بنایا تو کل اس کو چینج کر دیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی 2027 تک مجھے ضمانت دیں. ضمانت دینی بھی چاہیے. دیکھیں آپ اگر کسی اور اختیارات دیں، اختیارات بھی دیں، مطلب سلیکشن میں اختیار اتنا ہونا چاہیے کہ جو ہیڈ کوچ ہیں، جو ہیڈ سلیکٹر ہیں، اور جو کپتان ہیں، ان تینوں کو مل بیٹھ کے ایک فیصلے کرنے چاہیے، ڈیسیژن کلیکٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں شاہین شاہ افریدی کوئی مائنڈ ان کا اتنا زیادہ میچور نہیں ہے، تھوڑا اگریسو ہیں، میچور نہیں ہے اتنے زیادہ کہ وہ آپ سارا کچھ ان پہ چھوڑ دیں گے. ضرور ان کی انپٹ ہونی چاہیے، لیکن ان کی انپٹ میں ریسٹرکشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک نیا کہیں جی میرے گاؤں میں ایک لڑکا کھیل رہا ہے اس کو آپ آگے کھلا دیں پاکستان. یہ کام نہیں ہوتا. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ وہاں پہ پھر پروو کرنا، یہ چیزیں ہوتی رہی بتانا پڑتا ہے نا جی کہ جی اگر یہ پلیئر آپ کہتے ہیں کہ ٹیم میں ہونا چاہیے، ٹور پہ جانا چاہیے، تو اس پلیئر میں کیا اچھی بات ہے، کس طرح آپ اس سے فائدہ لیں گے. ماضی میں ایسا ہی ہوتا تھا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. آج میں بات کی ہے راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، اور یہ ٹیسٹ میچ جاری ہے. پہلے دن کا کھیل آج اختتام کو پہنچا ہے، کل دوسرے دن کا آغاز ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ کیا رخ اختیار کرتا ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.